بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت گھیر لیتی اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ اللہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ تنگ دستی میں سخاوت، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہترین دن کے لیے ہے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ اے اللہ، تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور عطا فرما، آمین۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا جذبہ ان کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے بے شک۔ دن نکلتے ہی فضا میں جو تازگی اور سکون بکھرتا ہے وہ دل کو اللہ کی قدرت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، روشنی لازمی آتی ہے بے شک۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، علم و معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدے مند ہوگی۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں دولت میں سکون ہے، قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں
کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے تو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ستم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکو۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر، شکر اور استغفار کو اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو واپس ملے گا۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہوں گی، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموشی سے سفر پر نکلنا ہے، تنہا صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب انسان تنہائی کو پسند کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ لوگوں کی حقیقت جان چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔